اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج کیا اور فرمایا اور ان اگر تم ہو اور ان اگر تم ہو فی میں غیبن شک میں، اگر تم ہو شک میں مما اس چیز سے جو نزلنا ہم نے اتاری علی اوپر عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر تم شک میں ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اس کے متعلق تمہیں شک ہے، فاتو پس لے آؤ، پس تم بھی لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، مثل ہوتا ہے مانند، من سے مثلہ اس کی مانند، ودعو اور پکارو اور بلاؤ، ودعو اور پکارو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے شاہدوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، دونا سوائے اللہ کے، من سے دون اللہ سوائے اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو بلا لو اپنے اس مشن میں، ان کنتم اگر ہو تم صادقین اپنے موقف میں سچے، اگر تم سچے ہو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ میرے نبی کے اوپر جو قرآن اترا ہے، اے کافرو اگر تمہیں اس کے متعلق شک ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب نہیں، یہ پیغمبر خود اپنے پاس سے بنا لیتا ہے، تو تم بھی کوئی صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ پچھلی آیات میں، پچھلے لیسن میں ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے متعلق پڑھا تھا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہم نے پڑھی پچھلے سبق میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں واحد ہوں، میں لا شریک ہوں، میں وہ رب ہوں جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے فرش بنایا، جس نے عرش بنایا، جس نے پھل اگائے، جس نے بارش برسائی، جس نے دھوپ نکالی، جس نے رزق نکالا۔ تو یہ ساری نعمتیں میری کھا کر بھی تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو اور علم ہونے کے باوجود میرے ساتھ شریک کرو تو تم کیا ہو؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم کوئی مسلمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے بعد اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بیان فرمایا اور کہا کہ جو کچھ میرے پیارے پیغمبر، میرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے، یعنی قرآن، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان عربی زبان تھی ان کے اوپر بہت فخر تھا، بڑا ناز تھا، اور عربی دان لوگ تھے، عربی میں بہت زیادہ انہیں مہارت حاصل تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک ایسا نازل فرمایا کہ ان کی زبانیں جو تھیں وہ بند ہو گئی، ان کی جتنی بھی عربی زبان میں ان کا عبور تھا نا، وہ سارے کا سارا یعنی اس قرآن کے آگے چپ کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معجزات اتارے، اس وقت جادو کا زور تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسے معجزات اتارے کہ جو اس جادو کو یعنی غلط ثابت کر سکیں اور معجزات کو برحق یعنی مانے وہاں کے جادوگر، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جادو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا ہے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے اور ان کے اوپر معجزے اترے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا کام تھا،
اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے معجزے دیے کہ طب حیران رہ گئی، یعنی وہ ماند پڑ گئی۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، بیمار پر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یعنی غرض کہ جس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا اسی قسم کے معجزے اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے۔ اب ہمارے آخر الزمان نبی اس وقت مکہ کے کافروں کو اپنی زبان دانی پر بہت عبور حاصل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جیسی عربی بول نہیں کوئی سکتا، ہم جیسی عربی کوئی جانتا نہیں جتنی ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن ایسا اتارا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئے، ان کی سب کی بولتیاں بند ہو گئی، اور یعنی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں جو تیرے اوپر اتر رہا ہے، تو جا کے خود اس کو اپنے پاس سے گڑھ کے بنا کے لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ وہ لکھنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا۔ اگر بناتا ہوتا تو کیا 40 سال کی عمر میں اس کو نبوت ملتی؟ اس سے پہلے بھی تو وہ کچھ کہہ سکتا تھا نا، لیکن نبی بننے کے بعد ہی اس نے لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس پیغمبر نے کہا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن ان ہٹ درموں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبر خود بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر میرا نبی بنا لیتا ہے تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یعنی تمہیں کیا ہے، تم تو عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے ہو، تم بھی بنا لو۔ اگر ایک شخص بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا لو، تم بھی تو اس جیسے شخص ہو نا، اتنی ہی عربی جانتے ہو جتنی کہ وہ جانتا ہے، تو کیا ہے کہ تم نہیں بنا سکتے؟ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے کفار سے کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو بلانا ہے بلا لو اپنے ساتھ، جتنے آپ کے مددگار ہیں، جتنے سمجھتے ہو کہ ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ مل کے۔ لیکن اس قرآن جیسی کوئی مٹھاس نہ لا سکا، اس قرآن کو جیسی کوئی یعنی آیتوں کا ربط، آیتوں کی خوبصورتی، آیتوں کا مفہوم اور ان کا آپس میں تعلق، اس جیسا پیارا کلام دنیا کے اندر نہ کسی کے اندر طاقت ہے، نہ ہوگی اور نہ ہی تھی۔ یہ ایسا پیارا کلام ہے، دنیا میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کہ اب اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دل بھر گیا، جو کچھ اس کے اندر تھا ہم نے پڑھ لیا، دوبارہ ہم شاید اس کتاب کو ساری زندگی نہیں کھولتے۔ لیکن قرآن کیا ہے، یہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار دلوں کو سکون ملتا ہے، جتنی دفعہ کھولتے ہیں دلوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ دن میں اتنے ہزاروں لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حافظ قرآن ان کو اپنے سینوں میں، اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے سے جو سرور ملتا ہے اور جو راحت ملتی ہے، بار بار پڑھنے سے ملتی ہے، وہ کسی اور کتاب کے پڑھنے سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اس کو پڑھتے انسان تھکتا نہیں، بلکہ تھکاوٹ انسان کی اترتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور کفار کو چیلنج ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب نہیں، تو دنیا کے اندر وہ عرب دان لوگ جو تھے، وہ کفار لوگ، وہ پریشان ہو گئے تھے، وہ دنگ رہ گئے تھے، اور اس جیسا ایک حرف نہ بنا سکے، اس جیسا ایک آیت بھی نہ بنا سکے، اور اس جیسا ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی کلام اتار سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں، جو بھی ہیں لوگ، ان کو پکار لو اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو۔ یعنی اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کر دی کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام نہیں،
اور کیا ہے کہ یہ تو خود گڑھ لیتا ہے، خود بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ کلام بھی میں نے ہی اتارا اور یہ آخر الزمان نبی بھی میں نے ہی مبعوث فرمایا۔ جس نے مجھے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور لیکن میرے نبی کو نہ مانا، وہ انسان مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے کلمے کے ایک حصے کو تو مانا، کیونکہ کفار اللہ کے لفظ کو تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ موجود ہے، لیکن اے پیغمبر ان کو چڑ تھی کفار کو، کس بات سے کہ بنو اسماعیل کی لڑی سے یہ پیغمبر کیوں آ گیا؟ اگر اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کو اتارنا تھا تو ہم جیسے کسی سرداروں میں سے کسی ایک سردار پر اتارتا۔ ہم صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، عرب دان ہیں، تو ہاں عربی جانتے ہیں، تو لہٰذا ہم میں سے کسی سردار کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا قرآن بھی سچا ہے اور میرا یہ آخر الزمان نبی بھی سچا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بناؤ، اپنے تمام لوگوں کو دعوت دے دو، بلا لو جس کو بلانا ہے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ جو کا ساتھ اس کام میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، کلام کو اتارا۔ تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور اس ایسی کوئی صورت لے آؤ اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سچے ہیں، تو پھر آ جاؤ میدان میں آؤ اور اللہ رب العزت کے اس چیلنج کو قبول کرو، اور قبول کرنے کے بعد سارے مل کے کوئی صورت بنا ڈالو، تو پھر پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ لیکن جھوٹے انسان کبھی بھی اتنی دور تک پھر نہیں آتے، انہیں پتہ ہوتا نا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے، ہم اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ آنکھیں ان کی بھی دنگ تھیں۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب وہ میدان میں اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے جو کچھ کرنا ہے نا تم کرو، بعد میں کروں گا۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، انہیں پتہ تھا کہ ہم جادو ہیں، ہم لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر رہے ہیں، تو وہ ساری کی ساری رسیاں اور وہ کیا سانپ لوگوں کو بن کے نظر آنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنا عصا ڈالو، اور وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ جادو نہیں، کیونکہ ایسا جادو ہم نے دیکھا نہیں، ایسا جادو ہم نے کیا نہیں، ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، معجزات کو جادوگر سمجھ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ جادو ہے ہی نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ اللہ کے معجزات تھے۔ وہ جادوگر سمجھ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کفار کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو قرآن اتر رہا ہے نا آخر الزمان نبی کے اوپر، یہ سچا ہے، ہم اس جیسا کلام نہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہے اور یہ نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ ہم بنایا ہے کسی نے آج تک۔ لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ پھر وہ جھٹلائے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پہ ان کو وارننگ دی کہ فاتوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر اپنے موقف میں سچے ہو تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا فَإِن پس اگر، فا پس ان اگر، لم نہ، تفعلوا تم کرو گے، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کرو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے تم، اگر تم نہ کرو گے اور ہرگز نہ کرو گے، اگر تم نہ کر سکے تو ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے، التی وہ جو، وقودھا فاتقوا فا پس تقو ڈرو، النارا آگ سے، فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے، نارا آگ، التی وہ جو، وقودھا اس کا ایندھن ہے، ناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، کس کا؟ آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ وہ عدت تیار کی گئی ہے وہ جہنم، وہ آگ، للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آگ کافروں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ کر سکو سارے مل کے بھی یہ کام، اور کر بھی نہیں سکو گے،
کیونکہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اس کا مثل دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں، تم کر سکتے ہی نہیں، تمہارے اندر اتنی پاور ہی نہیں، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم اس جیسا کلام اتار سکو، یا اس جیسی کوئی آیت بنا سکو، یا اس جیسا کوئی جملہ بنا سکو۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس کے جملوں میں، ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، دل نہیں بھرتا، سارا دن انسان اس کی تلاوت کرتا رہے، سرور آتا ہے دل کو۔ اس کا بیان اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اتنا پڑھی جاتی ہو جتنے یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، مٹھاس ہے اس کے اندر، یہ معجزہ ہے۔ کہا کہ اگر تم نہ کر سکو اے کافرو تو تم کر ہی نہیں سکتے، تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، تم صرف باتیں کر سکتے ہو، جتنی کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلے بازی ہے تمہاری، اور چڑ ہے تمہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہم میں سے کوئی سردار کیوں نہیں بنا، اس وجہ سے تم نہیں کر سکو گے، ایسا کلام نہیں اتار سکو گے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج کیا، اس کے بعد کہا کہ تم کر نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں، پھر کہا سدھر جاؤ، ایسے کام کرنے سے باز آ جاؤ، ایسے کام نہ کیا کرو کہ تم آگ کا ایندھن بنو، پھر ڈر جاؤ آگ سے۔ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کو اور اس کے اس کلام کو اگر ہم جٹلائیں گے اور اس کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو پھر آگ ہمارا مقدر ہے، ہمارا آخر الزمان، ہم ختم نبوت کے انکاری ہیں تو ہم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ آخر الزمان نبی اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ آخر الزمان نبی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا، اس پیارے قرآن کو اتارا۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کا یعنی سچائی کا بول بالا کیا۔ آج اگر ہم اس پیغمبر کی نبوت پہ شک کریں گے، اس پیغمبر کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس کے اندر شک کریں گے تو ہمیں باز آ جانا چاہیے، ہمیں آگ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے وہ بندہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق اور اس کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس کے متعلق شک کرے اور اس کو اللہ کی طرف سے کتاب نہ مانے تو وہ آگ کا ایندھن ہے، اسے چاہیے کہ آگ سے ڈرے، خوف پیدا کرے اپنے دل میں۔ فاتقوا النار، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وہ جو وقودھا ایندھن ہے اس کا لوگ، یعنی لوگ اور پتھر، والحجارۃ اور پتھر، لوگ اور پتھر جب اس کے اندر آگ کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہ مزید بھڑکے گی، مزید گرم ہوگی، کیونکہ پتھروں کے گرم ہونے سے ہیٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی تندور کے اندر آپ لوگ اگر پتھر ڈال دو گے تو اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ پتھروں کی بھی گرمائش ہوگی اور گرم ہونے سے وہ اس کی ہیٹ میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر والحجارۃ سے مراد کیا ہے؟ گندک کے پتھر ہوں گے۔ گندک کو پتہ ہے جب آگ لگتی ہے تو وہ کتنی یعنی ایسے دہکتی ہے، ایسے اوپر کو اٹھتی ہے، تو جب اس کو آگ لگے گی تو وہ مزید بھڑکے گی، یعنی آگ کی شدت میں کمی نہیں ہوگی۔ انسان جب ڈالے جائیں گے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، انسان کے جسم کو آگ جب چھوئے گی، انسان کے جسم پر جلنے کے لیے کیا ہے؟ بال، انسان کے جسم پر جلنے کے لیے کیا ہے؟ کھال۔ انسان کے جسم میں جلنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر ایسے مادے رکھے ہیں کہ اگر ان کو آگ میں جلایا جائے تو وہ مزید بھڑکیں گے۔ انسانی جسم میں فاسفورس ہے، اور وہ کیا ہے کہ یعنی وہ ماچس کی تیلی کے اوپر جو ریڈ کلر کا لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ فاسفورس ہے، اور وہ جب جلایا جاتا ہے تو پھر وہ مزید دہکتا ہے، یعنی اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور انسان کی ہڈیاں جب ان کو آگ چھوتی ہے تو مزید اس میں سے کیا ہے کہ وہ ہڈیوں میں کیلشیم ہوتا ہے۔ یعنی انسانی جسم کے اندر ایسے سائنس نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کے مادے ہیں، اور جب بھی
انسان کو ایک کے بعد دوسرے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا ہوگا کہ جہنم بھڑکے گی. انسان کے جلنے سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوگا، اس کی شدت میں کمی نہیں ہوگی، اور لوگ ڈالے جائیں گے، پتھر ڈالے جائیں گے اور آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ سے ڈر جاؤ. یعنی اتنے گناہوں میں، اتنی گناہوں کی شدت میں آپ اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلے بازی پہ اتر آؤ. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتارا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے سچا کلام ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اتارا ہے، اور پیغمبر جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولا، بلکہ جو وحی ان کے اوپر آتی تھی اور وہی بولتے تھے. کئی دفعہ ایسی صورتحال سامنے آ جاتی کہ کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو جاتا تو آپ اسے سن کے چپ کر جاتے جب تک کہ وحی نہ اترتی. وحی اترتی، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، مگر جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے نا یہ اسی کی زبان بولتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایسا کلام ہے کہ اس وقت اترا جس وقت نہ ہی کوئی، یعنی اس کو نہ کوئی پریس تھی چھاپنے والی، نہ ہی کوئی انسان لکھنا پڑھنا اتنا جانتے تھے. کوئی تھا جس کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، تمام لوگ ان پڑھ تھے. اللہ رب العزت نے اس وقت اس قرآن کو اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی کھجور کے پتوں پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی درختوں پر، کبھی کسی جگہ پر جو تھا وہ قرآن لکھا جاتا رہا. یعنی کتابی شکل میں نہیں آیا، اور نہ ہی کسی ایک نسخے کی شکل میں یہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہوا تو اس میں یہ کتاب یعنی ایک نسخے کے طور پر ہمارے سامنے آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس تمام تحریروں کو جمع کروایا اپنے دور حکومت میں، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ کتاب ہمارے جو ہے وہ یعنی پوری کتاب ایک پورے نسخے کے طور پر ہمارے سامنے آئی. اور آج بے شمار قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور چھپ کے بڑے بڑے اچھے پرنٹوں میں اور بڑی بڑی اچھی یعنی لکھائیوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ 1400 سال پہلے بھی یہ وہی قرآن تھا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں، اس کے حرفوں میں بھی فرق نہیں. دنیا کے اندر کوئی انسان اتنی جرت نہیں کر سکتا، نہ کسی کی جرت ہے ہی کہ اس کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی لا سکے، اس کے زبر زیر کوئی بدل سکے. کسی انسان کے اندر اتنی جرت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اس قرآن کو اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں. یعنی میرے اوپر ذمہ ہے اس چیز کا کہ میں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور کوئی انسان اس کو اپنی طرف سے اس کے اندر کمی پیشی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہوئی ہے آج تک. جیسا قرآن ہمارے نبی پہ اترا تھا ایسا ہی قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. اور ہم میں سے کوئی انسان اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ہو کر انسان اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرے اور کہے کہ یہ کلام ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کے احکام پر عمل نہ کیا، جس نے میرے نبی کو سچا نہ کہا، اس کے اوپر اترنے والے قرآن کو سچا نہ کہا، وہ دائرہ اسلام میں کہ بلکہ مسلمان ہے ہی نہیں، میں اس کو کیا کروں گا. یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کو تو اللہ جانتے ہیں نا، بے شک ہم نبی کے بارے میں آپ لوگوں کو شک ہو، آپ کیسے دائرہ اسلام میں آ سکتے ہیں. دائرہ اسلام میں آنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے پیغمبر کو آخر الزمان نبی اور اس کے اوپر جو کلام اترا ہے اس کو تہہ دل سے ماننے کا نام مسلمانیت ہے. اگر ہمارے اندر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا فقدان ہو گیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کو کیا کروں گا، میں اس کو آگ میں ڈالوں گا، میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا. فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈر جاؤ. باز کیوں نہیں آتے تمہارے اندر؟ خوف کیوں نہیں آتا کہ ہم اتنے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، وہ بھی کس کو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو، اللہ کو. اس آگ سے ڈر جاؤ کہ جس میں جب تم پھینکے جاؤ گے، انسان اور پتھر جب تم پھینکے جاؤ گے تو اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. تمہیں خوف نہیں آتا جلنے سے؟ تمہیں اس آگ سے ڈر نہیں آتا؟
جو صرف کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ چیلنج کرنے والوں کے لیے، اللہ کے پیارے کلام کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہلاتے کیا ہے؟ مسلمان، لیکن ہر گھر کی الماریوں کے اندر قرآن سجا پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس کو کھولے، اس کو دیکھے اللہ کے اس یعنی خط کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ تو کفار تھے، چیلنج کرتے تھے، ایک ایک آیت پہ وہ دیکھتے تھے، پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ انکار کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں پورا قرآن ہے، اور قرآن ہونے کے باوجود بھی آج ہم کسی بھی بندے کو، کسی بھی مسلمان کو کھڑے کر کے پوچھ لینا بھائی اللہ کے اس قرآن کے اندر کیا مسائل ہیں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہر قسم کے مسائل کا ذکر کیا، زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے مسائل کا حل قرآن ہے، انسان کے ڈپریشن کا حل قرآن ہے، انسان نے روزی کیسے کمانی ہے اس کا یہاں پہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، انسان کے ہر قسم کی ضروریات کا پیش خیمہ کیا ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ لیکن کسی مسلمان کو کھڑے کر کے پوچھ لیں کہ بھائی قرآن کیا ہے، اس کو قرآن کے معنی نہیں آتے ہوں گے، لیکن ہم کہلا کیا رہے ہیں؟ ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ ہماری بچیوں کے پاس، ہماری بہنوں کے پاس اس قرآن کو کھول کر اس کو سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن 1400 سال پہلے بھی اللہ رب العزت نے اس کو سر بلند رکھا تھا، اور آج بھی اس کو سر بلند ہے، آج بھی یہ قرآن سر بلند ہے، لیکن قوم میں پستی کا شکار ہے۔ کیوں مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے دور ہیں، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہی نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں، قرآن کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ اللہ کے احکامات ہیں کیا، ہم اس کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیارے پیغمبر نے شادیاں کس طریقے سے کی، آئے ہم دیکھیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی کیسے ہوئی تھی، آج ہم شادیاں کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو تھے وہ کس طریقے سے ہنستے تھے، کس طریقے سے بولتے تھے، کس طریقے سے سمجھاتے تھے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے اور آج دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیارے پیغمبر کے اوپر اترنے والا پیارا کلام ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، جس نے اس کو تھام لیا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کریں کہ جو قرآن پاک کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔